بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج جو میں آپ کے ساتھ ویڈیو اور ویب سائٹ شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ اسپین سے ریلیٹڈ ہے۔ اس وقت آپ اپنی اسکرین کے اوپر اسپین کی آفیشیل ویب سائٹ دیکھ رہے ہیں، اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ میں آفیشیل ویب سائٹ سے یہ چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر اس لیے کروں تاکہ کسی قسم کا شک شبہ جو ہے وہ اس میں باقی نہ رہے۔ یہ ڈیجیٹل نومڈ ویزا ہے جو ان کا ابھی جون 2023 میں جو تھا ان کا سٹارٹ ہوا تھا۔ میں آپ کے ساتھ یہ چیز شیئر کر دوں کہ اگر آپ اسپین میں دلچسپی نہیں رکھتے تو آپ اس ویڈیو کو اسکپ کر دیں، لیکن بہرحال اگر آپ کا اسپین جیسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ہم پاکستان کے حوالے سے بات کریں تو جیسے ہم ایشیا کے ساؤتھ میں، اسی طرح یہ اسپین جو ہے وہ یورپ کے ساؤتھ میں ہے۔ ان کی آبادی جو ہے وہ کافی کم ہے۔ اس حوالے سے اگر ہم پاکستان سے کمپیئر کر رہے ہیں یا انڈیا سے کمپیئر کر رہے ہیں تو کافی کم آبادی ہے یہاں پہ۔ وہ ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ بعد میں شیئر کروں گا، پہلے میں آپ کو اس چیز کے بارے میں بتا دوں کہ ڈیجیٹل نومڈ ویزا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں جو چیزیں آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا وہ یہ کہ ان کی جو فورن آئیڈینٹیفیکیشن نمبر ہے وہ کیسے لینا ہے، اور اگر آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں تو پاکستان میں اور اسپین میں جو ہے عام طور پہ جو پر کیپٹا انکم ہوتی ہے یا ایک ایوریج آمدنی جو ہے ماہانہ ایک ایوریج آمدنی کیا ہوتی ہے، اور جو اخراجات ہیں وہ اسپین میں کیسے ہوتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں، اور پاکستان میں کتنے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ اس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس وقت انہوں نے جو چیز آفر کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص، وہ خواہ دنیا کے کسی بھی حصے میں موجود ہے، وہ شخص جو ہے وہ اگر اسپین میں آنا چاہتا ہے اور وہاں پر وہ اپنا ایک سیلف امپلائڈ کام کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کو کوئی جاب نہیں چاہیے، وہ آلریڈی جو ہے وہ کسی کے کلائنٹس کے لیے، اپنے ڈفرینٹ کلائنٹس کے لیے کام کرتا ہے۔ جو کلائنٹس اسپین سے باہر ہیں، وہ ان کلائنٹس کو جو سروسز پرووائڈ کرتا ہے وہ مکمل طور پر اور کلی طور کے اوپر ٹیلی کمیونیکیشن اور ٹیلی میٹرکس یعنی آن لائن سروسز پرووائڈ کرتا ہے۔ میں مطلب آسان لفظوں میں یہ بتا دوں کہ آن لائن سروسز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اس کے اندر انہوں نے ایک چیز جو ایڈ کی ہوئی ہے، اس وقت میں آپ کے سامنے جو اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے رہی ہے، کہ اگر کسی کمپنی کا تعلق جو ہے، یعنی اگر ایک شخص مسٹر اے ہے اور وہ اس کے بہت سارے کلائنٹس ہیں اور اس میں سے ایک کلائنٹ اس کا اسپین میں بھی موجود ہے، تو اسپین میں وہ اپنے کلائنٹ سے جو کما رہا ہے وہ اس کی کل آمدنی کا 20% سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی باقی جو 80% جو وہ کما رہا ہے وہ اس کے جو کلائنٹس ہیں وہ دنیا کے کسی اور ملک میں ہونے چاہیے، وہ 2 ملکوں میں، 3 ملکوں میں، 4 ملکوں میں، کہیں پہ بھی ہو سکتے ہیں، لیکن وہ اسپین سے کم از کم باہر ہونے چاہیے۔ اس کے لیے ایک جو گریجویٹ ڈگری جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، اور 3 سال کا جو تجربہ ہے، وہ جو بھی کام کر رہا ہے اس میں اس کا 3 سال کا تجربہ ہونا چاہیے۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر وہ میرڈ ہیں، فیملی ہے، تو وہ اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے جا سکتے ہیں اس ڈیجیٹل نومڈ ویزا کے اوپر۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ انہوں نے ایک اپنا پورٹل جو ہے وہ، یا ویب سائٹ آپ کہہ لیں کہ ویب سائٹ ہے، جہاں سے آپ اپنا فوراً جو نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن جو نمبر ہے وہ NIE نمبر ہے، وہ انہوں نے لنک دیا ہوا ہے۔ میں آپ کو ویسے وہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد اس کو اوپن کر کے بھی دکھا دوں گا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے وہاں کے لیے۔ لیکن اس میں جو اس وقت امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر لوں گا۔ ڈیٹیلز جو ہیں اس کے لیے یہ جو لنک ہے یہ میں اپنے یوٹیوب کی ویڈیو ڈسکرپشن میں دے دوں گا تاکہ آپ وہاں سے جا کے آسانی سے اس کو دیکھ سکیں، پڑھ سکیں، اس کو ڈیٹیل کر سکیں۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ کا کوئی سوال ہوا یا کوئی ایسی چیز ہوئی تو جو کمنٹ باکس میں اپنا سوال ضرور لکھ دیجیے گا، اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کر دیجیے گا اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں، تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں ان کو بہتر بنا لیا جائے۔ اس میں اگر آپ دیکھیں تو جو چیزیں ہیں اس میں یہ کہ آپ کو ویلڈ پاسپورٹ آپ کے پاس جو ہے وہ اوبویسلی ہونا چاہیے، اور کم از کم 6 ماہ سے زیادہ کی ویلیڈیٹی ہونی چاہیے اس کے اوپر۔
پھر یہ ہے کہ اس کے اندر انہوں نے ایک فی ہے، اور یہ فی بڑی نامنل سی فی ہے، یہ کوئی زیادہ فی نہیں ہوگی۔ بہت بھی زیادہ فی ہوئی تو میرا خیال ہے کہ یہ کوئی 40 50 یا 100 یورو کے آس پاس میں ہوگی۔ انہوں نے ایک لنک دیا ہے یہاں پہ جس کو یہ کونسلر فی کہتے ہیں، تو وہ یہ پیمنٹ جو ویزا فی آپ کا جو نیئرسٹ ایمبیسی یا کونسلیٹ وغیرہ یا آنری کونسلیٹ جو ہوتی ہے وہاں سے یہ پتہ چل جاتی ہے۔ اس میں ان کی جو اور ریکوائرمنٹس ہیں اس کے اندر جو اگر آپ وہاں پہ جو اسپیسیفک اگر ریکوائرمنٹ کے حوالے سے بات کریں تو تقریباً سرٹیفکیشن آف ورکنگ فار ایٹ لیسٹ 3 months بفور دا ویزا اپلیکیشن فار اے فورن کمپنی ٹو دس ایپلیکینٹ سبمٹ سرٹیفکیٹ ایشو بائی دا کمپنی اینڈ ڈکلیئرنگ۔ یہ جو بات یہ یہاں پہ اس وقت کر رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کے کوئی کلائنٹ ہیں اور ان کا تعلق کسی اور ملک سے ہے تو انہوں نے آپ کو کوئی کانٹریکٹ دیا ہے کہ آپ 6 ماہ، 1 سال، 2 ماہ، جو بھی ٹائم پیریڈ مینشن کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کے کلائنٹ یو ایس میں بیٹھے ہوئے تھے اور یو ایس کے آپ کے جو کلائنٹ ہیں انہوں نے آپ سے ایک کانٹریکٹ کیا فرام جنوری ٹو دسمبر، تو آپ وہ دے سکتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ جس وقت آپ وہ اپلائی کر رہے ہیں تو وہ اس کانٹریکٹ کا دورانیہ جو ہے وہ 3 ماہ باقی ابھی مطلب اس میں موجود ہو۔ بہرحال جی اس میں کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں نے آپ کے ساتھ ابھی شیئر کر لی ہیں، مزید میں آپ کے ساتھ اس میں جو شیئر کر لیتا ہوں کہ آپ کو جو امپورٹنٹ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم جو ہے آپ کے جو آمدنی ہے وہ تقریباً 2100 یورو جو ہے پر منتھ ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، اسپین کے ڈیجیٹل نومڈ ویزا کے حوالے سے۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ کوئی فیملی ممبر بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو اس میں انہوں نے یہ چیز مینشن کی ہے کہ تقریباً 800 جو پاؤنڈ ہیں پر منتھ جو ہے وہ اس کے اب ایڈیشنل مطلب جو بھی ایک ایڈیشنل اپلیکینٹ ہوگا تو وہ آپ کے تقریباً یہ 275 پاؤنڈ جو ہیں، یہ 25% آف اسپینش نیشنل منیمم ویج جو ہے وہ ریکوائرڈ ہوتی ہے اس کے لیے۔ تو اس میں سوری میں نے آپ کو شاید غالباً پہلے 2100 یورو کا، یہ 2100 یورو نہیں 2100 پاؤنڈ ہیں یہاں پہ جو انہوں نے اس وقت وہ اپنا سمبل جو ہے وہ پاؤنڈ کا یہاں پہ شو کیا، تو 2100 پاؤنڈ جو ہے وہ آپ کی یہاں پر ماہانہ جو ہے وہ آمدنی یا جو کانٹریکٹ ہے آپ کا، جو کلائنٹس ہیں وہ چاہے ایک کلائنٹ ہے چاہے ایک سے زیادہ کلائنٹس ہیں یا 4 5 کلائنٹس کو ملا کے اگر آپ کا 2100 پاؤنڈ بنتا ہے تو یہ آپ وہاں پہ اس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ فیملی ممبرس کے لیے جو ہے اس میں انہوں نے جو چیزیں مینشن کی ہوئی ہیں کہ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ ہے یا میرج سرٹیفکیٹ یا سول رجسٹری وغیرہ، یہ چیزیں یہ نارمل چیزیں ہیں، مطلب یہ وہاں پہ کوئی مطلب اس طرح کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جس کے ڈاکومنٹ کے لیے آپ کو کوئی پریشانی جو ہے وہ ہوگی۔ اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اپنا ایک ای میل آئی ڈی دیا ہوا ہے جو میں آپ کے سامنے ہائی لائٹ کر دی ہے۔ یہاں پہ آپ اپنی چیزیں جو ہیں مثال کے طور پہ جب آپ نے کوئی کانٹیکٹ کرنا تو اپنا پاسپورٹ، ای میل، فون نمبر وغیرہ یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ نے ان کو بتانی ہے اس کے اندر، اور جو بھی آپ کی کیوری ہے وہ آپ نے ان سے پوچھ سکتے ہیں وہاں پہ جا کے آپ۔ اس کے اندر جو اس وقت آئیڈینٹیفیکیشن نمبر کی میں نے آپ سے بات کی تھی وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس میں آئیڈینٹیفیکیشن نمبر آپ نے جو اپلائی کرنا ہے وہ کس طرح کرنا ہے۔ اسکرین پہ آپ جو چیز دیکھ رہے ہیں یہ فارنر آئیڈینٹیفیکیشن نمبر جس کو یہ NIE یہ نمبر جو ہے اس میں ایک تو اپوائنٹمنٹ کے لیے انہوں نے جو ہے وہ اپنا ای میل آئی ڈی دیا ہوا ہے، اور نیچے جو ڈاکومنٹس انہوں نے مینشن کیے ہیں یہاں پہ یہ وہ سارے ڈاکومنٹس ہیں۔ میں ایک ایک کر کے ریڈ اس لیے نہیں کر رہا تاکہ کم وقت میں جو ہے وہ چیزیں آپ کے ساتھ زیادہ شیئر کر سکوں۔ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا وہاں پہ خرچہ کتنا ہو جائے گا۔ خرچے سے مراد کہ اگر آپ اسپین میں رہ رہے ہیں تو اسپین میں رہنے کا جو آپ کے اخراجات ہیں وہ کس طرح ہوتے ہیں۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو پہلے اوور ویو دے دیتا ہوں اسپین کے بارے میں۔ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں صرف میں وہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات اگر آپ پاکستان میں ایک ایوریج انکم منتھلی ایوریج انکم دیکھیں وہ تقریباً 50 60 ہزار روپیہ بنتی ہے، لیکن اگر آپ اسپین میں دیکھیں پاکستانی روپیز کے حوالے سے اگر دیکھیں تو یہ ماہانہ انکم جو ہے وہاں
اگر آپ پاکستانی روپیز میں ٹرانسلیٹ کریں اس کو تو تقریباً 7.5 لاکھ روپے آج کے ڈالر کے ریٹ کے مطابق بنتی ہے۔ تو جو آج کا ڈالر کا ریٹ ہے وہاں پہ ایوریج جو انکم ہے وہاں پر پرسن کہہ لیں وہ 7.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ ان لوگوں کی لائف ایکسپیکٹنسی جو ہے وہ بہتر ہے پاکستان سے، مطلب پاکستان میں اگر 66 سال کوئی شخص جو ہے وہ آن این ایوریج اگر زندہ رہتا ہے تو اسپین میں تقریباً 83 سال جو ہے وہ وہاں پہ زندہ رہتا ہے۔ اس وقت بہرحال جو مین چیزیں ہیں وہ آپ کے ساتھ اسکرین کے اوپر میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں۔ ایک بیڈ روم کا جو اپارٹمنٹ جو ہے اگر آپ لیں، اگر آپ پاکستان میں لے رہے ہیں تو جو اپارٹمنٹ ہوتے ہیں یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کوئی 20-25 ہزار روپے مہینے کے اوپر آپ کو مل جاتے ہیں، لیکن وہاں اسپین میں جو ہے وہ انہوں نے ایک ایوریج سا ریٹ نکالا ہوا ہے، مطلب کم زیادہ بھی ہوں گے، $700 ایک مہینے کا کرایہ وہاں پہ ایک بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، باقی ڈیٹیلز ہیں یہاں پہ دی، آپ اسکرین پہ اس کو پوز کر کے دیکھ سکتے ہیں کیا ہیں جو مین چیزیں ہیں۔ اس میں آپ کو بتا دوں کہ دودھ جو ہے پاکستان میں اگر آپ کو تقریباً کوئی 150 روپے لیٹر کے قریب ملتا ہے، تو وہ دودھ اگر آپ پاکستانی روپیز میں اسپین میں خریدیں تو تقریباً 300 روپے پاکستانی لگیں گے ایک لیٹر دودھ کے لیے۔ اسی طرح نیچے آپ دیکھ رہے ہیں جس میں بریڈ، رائس اور یہ چاول، انڈے وغیرہ جو ہیں، اچھا انڈے جو ہیں وہ پاکستان میں جو ہے وہ 300 روپے درجن مل جاتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو یہ تقریباً لگ بھگ آپ سمجھ لیں کہ یہ 650 650 روپے اگر پاکستانی کے حوالے سے دیکھیں تو آپ کو درجن کی قیمت مل جاتی ہے۔ باقی چیزیں نیچے لکھی ہوئی ہیں، میں ایک ایک آئٹم نہیں پڑھ رہا، آپ اسکرین کو پاز کر کے ان کے جو ریٹس ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے اندر نیچے انہوں نے کچھ جو مین چیزیں ہیں، جیسے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹوتھ پیسٹ وغیرہ ہے وہ ظاہری بات ہے تقریباً 600 روپے پاکستانی، 600 روپے کی آپ کو ٹوتھ پیسٹ ملے گی وہاں پہ۔ تو اس لیے اگر آپ جا رہے ہیں تو اپنی ٹوتھ پیسٹ اور کوئی ضروری جس طرح کوئی میڈیسن ہے آپ کی، کوئی شیمپو وغیرہ اس طرح کی چیزیں جو آپ کیری کرتے ہیں اپنی پرسنل بلانگنگس میں، آپ کے ٹوتھ برش ہیں، اس طرح کی چیزیں کوئی تو وہ ہیں۔ بہرحال جی یہاں پر دو امپورٹنٹ چیزیں، ایک ڈاکٹر وزٹ ہے، اس میں یہاں پر آپ کو پاکستان میں تقریباً 2500-3000 روپیہ ایک اسپیشلسٹ کی فیس ہوتی ہے پاکستان میں اس وقت، لیکن اگر آپ اسپین میں بات کریں $69 ہیں، اور $69 کا مطلب اگر آپ پاکستان کے حوالے سے $69 کو دیکھیں تو یہ آپ کے تقریباً ایک وزٹ کے پاکستانی 20,000 روپے بن جاتے ہیں۔ تو اپنی صحت کا خیال رکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی جو یہ انفارمیشن ہے وہ آپ کے لیے مددگار ہوگی، یوزفل ہوگی، کوئی کمی کوتاہی رہے گی تو معذرت چاہتا ہوں۔ اس میں اپنی رائے کا اظہار نیچے ویڈیو کے کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنے گرد و دماغ کا اور اپنے صحت کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔